زمین کے اوپر جو پراپرٹی کے رشتے ہیں یہ مغل ایرا کے بعد جو کالونیل پیریڈ آیا اس کے دوران اور اس سے پہلے جو ہے بہت مختلف تھے. عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے سارا جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ اس یوگ کو فیوڈلزم کو توڑنے کے بعد جو ہے وہاں پہ آئی. لیکن یہ کالونیل جو کنٹریز ہیں جب تھرڈ ورلڈ کے اندر کے ملکوں میں آئے تو انہوں نے ان اسٹرکچرز کو جن کو وہ توڑ کے وہ آئے تھے انہوں نے یہاں ان اسٹرکچرز کو اسٹرانگ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زمین کے رشتے عمومی طور پہ یہ تھے کہ زمین بادشاہ کی ملکیت ہوتی تھی, راجا کی ملکیت ہوتی تھی, یا جو رجواڑے جو ہوتے تھے ان کی ملکیت ہوتی تھی. وہ نیچے جو ہے 5,000 10,000 یا اس طرح کر کے لوگوں کو گفٹ کیا کرتے تھے, اس کے اوپر آرمی یا اس کے لیے ریکروٹ کرنے کے لیے اس کو رکھتے تھے. اس کے بعد اگر بادشاہ ناراض ہوتا تھا یا اس سے خوش ہوتا تھا تو زمین رہنے دیتا, ہیریڈیٹری نہیں تھا, وراثت نہیں تھی, وہ زمین اس سے واپس لے لیتے. لیکن جو برٹشرز یہاں پہ آئے انہوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کے اوپر جو ہے اس نے زمین کے رشتے جو ہے وہ چینج کیے. مطلب اس کو ایک پروگریسولی آگے لے جانے کی کوشش کرنے کی وجہ جیسا کہ انہوں نے یورپ کے اندر کیا, یہاں پہ انہوں نے وہ پرانا سسٹم جو ہے یہاں پہ زمین کی وراثت کا اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور ریاست کا اس کا جو ریپرزنٹیشن کرتا تھا بادشاہ کرتا تھا یا رجواڑا کرتا تھا, اس کو چینج کر کے انہوں نے زمین کے رشتے جو ہے زمین جو ہے وہ جاگیرداروں اور جو ہے ذاتی ملکیت کی اس کو بنا دیا. اور اس کے بعد جو اس کا بیٹا یا اس کی فیملی کے لوگ تھے ان کے طرف چلا جاتا تھا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جس کام کے خلاف پوری انڈسٹریلائزیشن کی لڑائی ہوئی ہے وہ جو ہے ریلیجن کا اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ جو تھا اس کے خلاف پوری لڑائی ہوئی. لیکن جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے یوز کیا ریلیجن کو اسٹیٹ کے سارے اسٹرکچر کے اندر اور جو ہے پالیٹکس کے اندر انہوں نے اس سارے تھرڈ ورلڈ کے اندر ریلیجن کو یوز کیا. اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے اس کے بعد جب یہاں قومی آزادی کی ایک جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے اندر جو اس کا مین ایکسپوننٹ تھا, لڑنے والی جو قوت تھی وہ کانگریس پارٹی تھی, جو یہاں کے رائزنگ بورژوازی ہے جس کو نیشنل بورژوازی کہتے ہیں, قومی سرمایہ دار ہے, اس کی نمائندگی تھی جس کے کنٹرڈکشن جو ہے فارن بورژوازی یا نیو کالونیل جو کیپٹل تھا اس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا. اس لیے اس نے یہ اس کے اندر ایک نیچرل اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب تک اس سوسائٹی کے اندر انڈین جو سارے سب کانٹیننٹ کے اندر جب تک کسان آزاد نہیں ہوتا وہ نیشنل ایک لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس لیے کانگریس نے جو کہ ٹاٹا برلا اور ان کے سارے فائنانس کے اوپر کام کرتی تھی اور ٹاٹا اور برلا کا فائن جو تھا کنٹرڈکشن جو تھا وہ فارن کیپٹل کے ساتھ تھا, اس میں انہوں نے ایک یہ ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان خطے کے اندر جو ہے وہ ڈراسٹک لینڈ ریفارمز کریں گے اگر آزادی حاصل کر لیتے ہیں. لہذا اس کے جواب کے اندر جو ہے بہت سارے جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی خصوص طور پہ جو مسلمان نواب اور جو بڑے لوگ تھے وہ مسلم لیگ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے مسلم لیگ نے اس سارے ایک انڈائریکٹلی جو لینڈ ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا کانگریس کا اس کو اپوز کرتے ہوئے اور اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے اس نے ریجن کے نام پہ ملک کی بات کی. اور یہ جو ہے پاکستان جو اور انڈیا جب یہ آزادی ہوئی اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو کے پاکستان بنا تو دونوں ملکوں کے اندر جو کورس طے کیا گیا وہ نہرو نے 51 کے اندر جو ایک بڑی لینڈ ریفارمز کرنے کی کوشش کی. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلا اٹیک جو ہے ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے آیا اور جو ہے جتنے بھی لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی وہ کورٹس میں گئی, سپیریئر کورٹ میں انڈیا میں گئی اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا. انڈین جو سپیریئر کورٹ تھی اس نے فیصلہ دیا کہ یہ زمین کے اوپر ہاتھ لگانا جو یہ ان ڈیموکریٹک ہے, لوگوں کی ملکیت کے اوپر لگانا. اس کے جواب کے اندر نہرو نے لینڈ ریفارمز کے اوپر جو ہے امینڈمنٹس کرنا پارلیمنٹ میں گئے اور پارلیمنٹی طریقے سے اس کے اندر ایک ڈراسٹک امینڈمنٹس کروائی اور اس کے بعد جو ہے لینڈ ریفارمز کا سلسلہ وہاں پہ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کیپٹلزم اور جو ہے اس کے شکل سے جو ہے جو پیزنٹری کو اس سے آزاد کیا. لیکن پاکستان کی جو صورت ہے اس کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان کی ساری مسلم لیگ میجورٹی خصوص طور پہ ویسٹ پاکستان کے اندر ساری کی ساری جو ہے لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی, فیوڈلز تھے. انہوں نے ود ان پارٹی جس طریقے سے دانیال لطیفی تھے ایک لیفٹ اورینٹڈ اپروچ رکھتے تھے اور انہوں نے جو منشور کے اندر مسلم لیگ کے بات کی تھی کہ کسی طریقے سے لینڈ ریفارمز کو مسلم لیگ اپنے ایجنڈے میں رکھے, اس کو بہت جلدی انہوں نے اس پارٹی سے فارغ کر دیا. اس طرح میاں افتخار الدین کو بھی فارغ کر دیا. لیکن ایسٹ بنگال جو ہے جو بنگال ہے اس وقت ایسٹ پاکستان تھا, وہاں پہ ایک بڑی لینڈ ریفارم ہوئی اور وہاں لڑائی لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ لینڈ ریفارمز ہوئی. اور ایسٹ مشرقی پاکستان جس کو اس وقت کہا جاتا تھا اس لینڈ ریفارمز کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر
40 ممبرز جو تھے وہ ایسٹ بنگال سے تھے، اور وہ 40 کے 40 میں ایک بھی جو ہے وہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی سے نہیں تھا، فیوڈل لارڈز نہیں تھا، عام مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پروفیشنل، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سارے لوگ تھے۔ لیکن جو ویسٹ پاکستان سے آئے تھے اس میں سے 28 جو تھے، 28 جو لیجسلیٹرز تھے وہ جو ہے تقریباً 70% بنتے ہیں، جو ویسٹ پاکستان سے آئے تھے وہ سارے جاگیردار تھے۔